ماں باپ ہو قربان محمد، قربان محمد، قربان محمد میں، اور میرے ماں باپ ہو قربان محمد، قربان محمد، قربان محمد، قربان محمد، قربان محمد۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، باب ما جاء في صفة نوم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. یہ باب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نیند کے بیان میں، یعنی اس میں یہ بتلائیں گے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سوتے تھے تو کس طرح سوتے تھے، اور سوتے وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا کیا پڑھتے تھے. یہ دو چیزیں اس باب میں بتلائی جائے گی. حدثنا محمد بن المثنى قال اخبرنا عبد الرحمن بن مہدی قال اخبرنا اسرائیل عن ابی اسحاق عن عبد الله بن يزيد عن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا اخذ مضجعه وضع يده اليمنى تحت خده الايمن وقال رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک. یہ روایت حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے. فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اپنے بستر پر تشریف لے جاتے تھے لیٹنے کے لیے تو وضع کفہ الیمنی تحت خدہ الایمن، تو دائیں کروٹ پر اس طرح لیٹتے تھے کہ اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو دائیں رخسار کے نیچے رکھتے تھے. یہی لیٹنے کا مسنون طریقہ ہے کہ آدمی دائیں کروٹ پر لیٹے اور دائیں رخسار کے نیچے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی رکھے. اب قبلے کی طرف منہ کرنا، تو قبلے کی طرف منہ کرنے کے سلسلے میں روایتوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کوئی ہدایت نہیں. صراحتاً امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں میت کو جو قبر میں رکھا جاتا ہے دائیں کروٹ پر اور اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہوتا ہے، اور چونکہ نیند کو بھی موت کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، اس معنی کر کے سوتے وقت قبلے کی طرف بھی اگر بآسانی
منہ کرنا ممکن ہو تو کر لیا جائے. باقی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہدایتیں سونے کے سلسلے میں دی گئی ہیں ان میں یہ چیز نہیں. ہاں وہ مرنے والے کو جو قبر میں رکھا جاتا ہے اس کو سامنے رکھ کر بعض حضرات نے اس کو بھی سونے میں شریک کرتے ہوئے بہتر بتلایا ہے. اس لیے اگر آسانی سے یہ ممکن ہو کہ قبلے کی طرف منہ بھی ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، نور علی نور. ورنہ اصل تو اتنا ہی ہے کہ آدمی دائیں کروٹ پر لیٹے، دائیں رخسار کے نیچے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی رکھے گا. یہ سونے کا سنت طریقہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح دائیں کروٹ پر لیٹتے تھے، اور یہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دائمی معمول تھا. اسی لیے اس کو مستحب سنت قرار دیا گیا ہے. اور اس میں بڑی حکمتیں بھی بتلائی گئی. دو شکلیں تھیں کہ آدمی بائیں کروٹ پر لیٹتا یا دائیں کروٹ پر. ویسے بہت سے اطباء بائیں کروٹ پر لیٹنے کو اس معنی کر کے اچھا قرار دیتے ہیں کہ آدمی کا دل جو ہے وہ بائیں طرف ہے. بائیں کروٹ پر لیٹے گا تو دل نیچے رہے گا، زیادہ آرام اور سکون ملے گا اور اطمینان کی نیند آئے گی. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتلایا اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دائمی اور ہمیشہ کا جو معمول تھا وہ یہی تھا کہ آپ دائیں کروٹ پر لیٹتے تھے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ سونے کی حالت میں دل بائیں طرف ہونے کی وجہ سے گویا اوپر رہے گا، لٹکا ہوا رہے گا. تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ آدمی کو غفلت کی نیند نہیں آئے گی. تو گویا شریعت بھی یہ چاہتی ہے کہ غفلت کی نیند نہ سو، چوکنا رہ کر سونا چاہیے. ایک بات. اب وہ جو اطباء نے بائیں کروٹ پر لیٹنے کی صورت میں اس کو راحت زیادہ ملتی ہے اور بعضوں نے اس کو بہتر قرار دیا، لیکن اس میں ایک دوسری خرابی یہ ہے کہ بائیں طرف لیٹنے کی صورت میں دل نیچے رہے گا تو آدمی کا جو اندرونی مواد ہے وہ دل پر گرے گا اور دل پر بوجھ آئے گا، اور یہ چیز قلب کے عمل کو جو ہے نقصان پہنچا سکتی ہے. تو جہاں ایک فائدہ ہے وہاں دوسرا نقصان بھی ہے. اس لیے شریعت کا بتلایا ہوا طریقہ یہی ہے کہ آدمی دائیں کروٹ پر لیٹے، اس میں دل اوپر رہنے کی وجہ سے غفلت کی نیند سے آدمی بچا ہوا رہے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ دائیں کروٹ پر لیٹنے میں جیسا کہ ابھی بتلایا قبر کی یاد بھی تازہ ہو جائے گی، اس لیے کہ قبر میں آدمی کو اسی طرح دائیں کروٹ پر ہی لٹایا جاتا ہے. گویا سوتے وقت آدمی یوں سوچ لے کہ بس گویا حدیث میں بھی النوم اخو الموت، کہ نیند جو ہے وہ موت کا بھائی ہے، موت کے مشابہ ہے، ایک طرح کی چھوٹی موت ہے وہ نیند جو ہے. قرآن میں بھی بارہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، کہ جب لوگ اللہ تعالیٰ لوگوں کی جانوں کو قبضہ کر لیتے ہیں جبکہ ان کا وہ مر جاتے ہیں، اور جو مرے نہیں سوتے وقت ان کی جانیں قبضہ کی جاتی ہیں. پھر جس کو چاہتا ہے اللہ لوٹا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے رہنے دیتا ہے. چنانچہ بہت سے ایسے ہیں سوئے اور سوئے ہی کی حالت میں جو ہے آخرت میں پہنچ جاتے ہیں. تو بہرحال یہ نیند جو ہے وہ ایک طرح موت کا منظر پیش کرتی ہے. اس لیے موت کے اندر بھی آدمی کو مرنے کے بعد قبر میں دائیں کروٹ پر لٹایا جائے گا، اس لیے سوتے وقت بھی آدمی کو اسی طرح سونا چاہیے. یہ تو سونے کا طریقہ آ گیا. آگے دعا کیا پڑھنی چاہیے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک دعا یہ بتلائی، وقال، اور آپ اس طرح لیٹ کر سوتے وقت کی جتنی بھی دعائیں ہیں وہ لیٹ کر پڑھی جائے. بعض اعمال ہیں
جو سونے سے پہلے کیے جاتے ہیں وہ بیٹھ کر کیے جائیں گے، جیسے تسبیح فاطمی پڑھی جاتی ہے، اسی طریقے سے سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کا اول و آخر، سورہ اخلاص اور معوذتین، اسی طرح قل یا ایھا الکافرون یا قرآن کی کسی بھی ایک آدھ سورت کی تلاوت، اور مسبحات یعنی وہ صورتیں جن کے شروع کے اندر سبح یا یسبح یا سبی یا سبحانہ کے صیغے آئے ہیں، ایسی صورتوں میں سے کسی صورت کا پڑھنا، یہ ساری چیزیں بیٹھ کر۔ لیکن سوتے وقت کی دعا جو ہے وہ لیٹ کر پڑھی جائے گی، وہ بیٹھ کر نہیں پڑھیں گے۔ لیٹ جاؤ، لیٹو، سنت کے اب دعا پڑھو، اس سے پہلے کے سارے اعمال بیٹھ کر کر لینے چاہیے۔ تسبیح، اور تسبیح پڑھنے کا وقت آتا ہے تو نفس کیا سجھاتا ہے کہ لیٹ جاؤ، اور لیٹے لیٹے پڑھو۔ اب جو چالو کرتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور پھر دھیرے دھیرے پہنچ گئے، ختم۔ اسی لیے سلوا کے پڑھاتا ہے نفس اور شیطان کہ اس کے پورا کرنے کی نوبت حدیث میں آیا، حضور نے فرمایا کہ یہ سو کے یہ شیطان یہی نفس سجاتا ہے کہ لیٹو، تاکہ وہ لیٹ کر اسے ہی پڑھواتا ہے کہ اس کے پورا ہونے کی نوبت نہ آوے اس سے پہلے۔ ویسے تو نیند نہیں آتی تھی، لیکن جب آپ نے یہ طے کیا کہ یہ تسبیح لیٹے لیٹے پڑھنی ہے تو اس کے پورا ہونے سے پہلے نیند آ گئی۔ یہ بھی عجیب کمال ہے، شیطان جو ہے تھپکیاں دے کے سلا دیتا ہے۔ تو بہرحال ساری دعا جو سارے اعمال ہیں وہ پہلے، اور سوتے وقت کی دعا جو ہے وہ باقاعدہ لیٹ کر پڑھی جائے گی، جیسا مسنون طریقہ سونے کا ہے اس طرح لیٹ جاؤ اور لیٹنے کے بعد دعا پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو اس حدیث میں بیان کی گئی وہ یہ ہے، رب قینی عذابک یوم تبعث عبادک، اے میرے پروردگار جس دن تو اپنے بندوں کو دوبارہ زندہ کرے گا میدان حشر میں لانے کے لیے، اس دن اپنے عذاب سے میری حفاظت فرما۔ اس نے حسین میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ دعا 3 مرتبہ پڑھتے تھے، رب قینی عذابک یوم تبعث عبادک۔ اب ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو معصوم تھے، آپ کے لیے تو عذاب کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا، معصوم ہونے کے باوجود یہ دعا آپ ان الفاظ سے فرما رہے ہیں۔ تو اس حدیث کی شرح میں علماء نے لکھا ہے کہ آپ گویا اظہار عبدیت کے لیے، اپنا بندہ ہونا ظاہر کرنے کے لیے یہ دعا پڑھتے تھے، یا تعلیم امت کے لیے، گویا امت کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باوجود معصوم ہونے کے اور گناہوں سے پاک صاف ہونے کے اور اللہ کے عذاب سے محفوظ ہونے کے یہ دعا جب پڑھ رہے ہیں تو پھر دوسروں کو تو بطریق اولا اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو بہرحال ایک یہاں سونے کا طریقہ بھی آ گیا اور دعا بھی آ گئی، اور بھی دعائیں ہیں۔ حدثنا محمد بن المثنى قال اخبرنا عبد الرحمن قال اخبرنا اسرائیل عن ابی اسحاق عن ابی عبیدۃ عن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم مثلہ وقال یوم تجمع عبادک۔ یہی روایت ایک دوسرے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں۔ اوپر حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے آئی تھی، یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی، اور جو ہے اس میں یوم تبعث عبادک کے بجائے یوم تجمع عبادک، رب قینی عذابک، اے میرے پروردگار تو مجھے اپنے عذاب سے بچائی ہو جس دن تو اپنے بندوں کو میدان حشر میں جمع کرے گا۔ بہرحال گویا یہ روایت کسی ایک نہیں، یہ دعا اور صحابہ بھی نقل کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول اس دعا کا تھا، اسی لیے کئی صحابہ نے یہ حضور سے سنی اور نقل فرمائی۔ اس کو بھی یاد کر لینا چاہیے۔ ویسے تو کئی دعائیں ہیں جو سوتے وقت پڑھی جاتی ہیں،
ان میں سے ایک پڑھ لو گے تو بھی سنت ادا ہو جائے گی، سب پڑھو گے تو بھی کبھی یہ پڑھ لی کبھی وہ پڑھ لی۔ تمام دعاؤں کو یاد کر لینا چاہیے۔ کھانے پینے کے معاملے میں ہر چیز کا ٹیسٹ کرتے ہیں تو پھر ان میں کیوں ٹیسٹ نہ کیا جائے بھائی، اس کو بھی اپناؤ۔ اور کہا بھائی یہ الفاظ حدیث کے یہ الفاظ اس کی شان الگ ہے، دوسرے الفاظ کی شان الگ ہے۔ بہرحال یہ حدثنا محمود بن غیلان قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا سفیان عن عبد الملک بن عمیر عن ربعی بن حراش عن حذیفة رضی اللہ تعالی عنہ قال كان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا اوى الى فراشه قال اللهم باسمك اموت واحيا واذا استيقظ قال الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا واليه النشور۔ یہ روایت حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر پناہ لیتے تھے یعنی لیٹ جاتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم بسمک اموت واحیا، اے اللہ تیرے ہی نام سے میں مر رہا ہوں اور تیرے ہی نام سے زندہ ہوں گا۔ یہ سونے کو تعبیر کیا کائی سے؟ مرنے سے، جیسا کہ ابھی بتلایا تھا کہ حدیث میں سونے کو نیند کی موت قرار دیا گیا، تو گویا اب سو رہا ہوں، گویا تیرے ہی نام سے مر رہا ہوں اور جب اٹھوں گا تیرے ہی نام سے زندہ ہوں گا۔ یہ گویا اس وقت موت کی یاد بھی، ایک تو موت جیسا کہ ابھی بتلایا نیند کو موت کا باعث قرار دیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ اس دعا کے ذریعے سے موت کی یاد تازہ کرائی گئی۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی، اکثرو ذکر حازم اللذات الموت، کہ لذتوں کو کاٹنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو، خوب یاد کرو۔ اصل میں بات کیا ہے کہ ہم جو گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کو توڑتے ہیں، نافرمانیاں ہم سے صادر ہوتی ہیں، اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ غفلت ہے، موت سے بے خبری۔ گویا موت اگر یاد رہے کہ ہمیں مرنا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے تو پھر آدمی اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانے کا اہتمام کرے گا۔ تو یہ موت کی یاد جو ہے کثرت سے اس کو یاد کرنا آدمی کو دنیاوی لذتوں میں اور دنیاوی عیش آرام میں پڑنے سے روکتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کثرت سے اور بہت زیادہ موت کو یاد کرنے کا حکم دیا اور نام رکھا اس کا حازم اللذات، لذتوں کو توڑنے والی، اس لیے کہ موت آئے گی ساری لذتیں دنیا میں دری کی دری رہ جائے گی۔ اور پھر جب بیدار ہوتے تھے تو ایک تو سوتے وقت کی تو دعا یہ ہے، اور حضور جب بیدار ہوتے تھے تو حضرت حذیفہ فرماتے ہیں یہ دعا پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے موت دینے کے بعد ہم کو زندہ کیا۔ ابھی بتلایا تھا کہ نیند گویا ایک طرح کی موت ہے، تو نیند کے بعد بیدار ہونے کو تعبیر کیا گیا کس سے؟ موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے سے۔ اور جب گویا ابھی آپ اس چھوٹی موت سے بیدار ہوئے، گویا ایک نئی زندگی ملی، نیا ایک دن زندگی کا ہمیں ملا، ایسے ایک موت کا وقت وہ آنے والا ہے۔ کون سا؟ حقیقی۔ اس وقت وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اس وقت یہاں دنیا کے بستر پر کھڑے ہونے اور بیدار ہونے کی نوبت نہیں، پھر وہاں اللہ کے یہاں پہنچائے جائیں گے۔ گویا دنیا کی اس موت کے مشابہ نیند سے اٹھنے کو سامنے رکھ کر کے یاد کرایا گیا، دوبارہ اللہ کے یہاں زندہ ہو کر کے جانا ہے اس منظر کو، تاکہ اس کے لیے تیاری کی جا سکے۔ اور پھر گویا آدمی یوں سمجھے کہ میری پوری زندگی
ایک اس میں ایک دوسری حکمت بھی ہے. حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ گویا وَإِلَيْهِ النُّشُورِ کا لفظ لا کر کے اس بات کی طرف بھی ذہن متوجہ کرایا گیا کہ یہ پوری زندگی آدمی کی جو ہے وہ ایک خواب ہے. آدمی یوں سمجھے جیسے میں نیند سے اٹھتا ہوں نا، رات کو سویا صبح کو اٹھا، تو یہ دنیا کی پوری زندگی پیدا ہوئے اور مرے وہاں تک کا پورا زمانہ گویا کیا ہے؟ خواب ہے. جب موت آئے گی اور دوبارہ زندہ ہوں گے تو گویا آپ بیدار ہوئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ ہے کہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے تب بیدار ہوں گے. تو گویا آدمی کو دنیا کی اس زندگی کے اندر آخرت کو تیاری، آخرت کے واسطے تیاری کرنے کا فکر کرنا چاہیے. ایک آدمی ہے، مثال سے سمجھیے، ایک آدمی ہے اللہ نے اس کو بے شمار نعمتیں دے رکھی ہے، عیش اور آرام میں ہے، کوئی تکلیف نہیں. وہ سو گیا، نیند کی حالت میں اس نے خواب میں اپنے آپ کو دیکھا کہ اس کو باندھا گیا ہے اور پکڑ کر کے بیڑیوں کے اندر جو ہے قید خانے میں لے جایا جا رہا ہے سزا دینے کے لیے. اب چونکہ وہ نیند میں ہے اور یہ منظر دیکھ رہا ہے، اس کو یہ خیال نہیں، خواب دیکھنے والے کو کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ میں یہ خواب دیکھ رہا ہوں، بلکہ خواب کے اندر بھی وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ معاملہ میرے ساتھ حقیقتاً ہو رہا ہے. تو اب ایک دم اس کی وجہ سے گھبرایا ہوا ہے، اور پھر اچانک آنکھ کھل جاوے تو پھر وہ اپنا عیش و آرام، تو اس کو اندازہ کتنی خوشی ہوگی. اس کے برعکس وہ آدمی جس کو جیل میں ڈالا گیا ہے اور بیڑیاں پہنائی گئی ہے، وہ خواب دیکھ رہا ہے اور خواب میں اپنے آپ کو جو ہے باغ میں اور عیش و آرام میں، تو وہ اس کا عیش و آرام کیا، وہ خواب میں اس کو معلوم نہیں کہ میں عیش و آرام یہ خواب دیکھ رہا ہوں. وہ تو گویا یوں سمجھ رہا ہے میں عیش اور آنکھ کھلی تو جہاں تھے وہاں کے وہیں. تو یہی حال دنیا کی زندگی کا ہے. ایک مومن کو دنیا میں اگر تکلیفیں پہنچتی ہیں تو وہ یوں سمجھے کہ یہ پہنچنے والی تکلیف کی حقیقت خواب اور خیال سے زیادہ کچھ نہیں. اور اگر کوئی کافر جو ہے وہ دنیا میں آرام اور راحت پا رہا ہے تو اس کے اس آرام اور راحت کی حقیقت بھی خواب اور خیال سے زیادہ اور کچھ نہیں. کیا ہے قرآن میں بھی بارہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم ماواہم جہنم وبئس المصیر، کہ اے نبی اے مخاطب، ان کافروں کا یہ آنا جانا اور عیش و آرام سے گھومنا پھرنا تم کو دھوکے میں نہ ڈالے. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل، چند تھوڑے سے زمانے کے واسطے ان کو اللہ کی طرف سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا گیا ہے. ثم ماواہم جہنم، اور اس کے بعد ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المہاد، اور جہنم بڑا برا ٹھکانہ ہے. بہرحال یہ سب سبق ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ دعائیں خالی دعائیں یا نہیں ہیں، بلکہ مومن اگر ان کے معانی میں غور کرے تو اس کو اس کے ذریعے سے بہت کچھ سبق مل جاتا ہے. حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا المفضل بن فضالة عن عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه فنفث فيها وقرأ فيهما وقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم مسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يصنع ذلك 3 مرات. کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت. ایک اور عمل سوتے وقت جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انجام دیتے تھے وہ اس روایت میں بتلایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سونے کے لیے بستر پر تشریف لے جاتے تھے تو آپ اپنی دونوں ہتھیلیوں کو یوں جمع کرتے تھے اور اس کے بعد سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ اور سورہ فلق یعنی قل اعوذ برب الفلق اور سورہ ناس
یہ 3 صورتیں پڑھ کر کے یہ دم کرتے تھے، اور اس کے بعد اپنے سر پر، چہرے پر، بدن کے اگلے حصے پر اور پچھلے حصے پر جہاں تک ہاتھ پہنچتا اپنے ہاتھوں کو پھرا دیتے تھے۔ ایک مرتبہ کیا، پھر اسی طرح پھر ہاتھوں کو جمع کر کے پھر ان صورتوں کو پڑھ کے اس طرح 3 مرتبہ کرتے تھے۔ معلومہ یہ بھی سنت ہے، اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ جیسا کہ ابھی بتایا کہ سوتے وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جہاں مختلف دعائیں ثابت ہیں وہاں قرآن کی کچھ صورتوں کا پڑھنا بھی منقول ہے۔ آپ نے تاکید فرمائی کہ بھئی سوتے وقت ان صورتوں کے پڑھنے کا بھی اہتمام کیا جائے۔ اس میں یہ معوذات یعنی سورہ قل هو اللہ، قل رب الفلق اور اور اسی طرح چاروں قل بھی بولتے ہیں، قل یا ایھا الکافرون کو شامل کریں گے تو 4 قل ہو جائیں گی، نام بدل جائے گا اس کا معوذات کے بجائے۔ اور سورہ بقرہ کی شروع کی آیتیں، آخر کی آیتیں، آیت الکرسی، مسبحات یعنی جن صورتوں کے شروع میں سبح یا سبح یا سبحانہ یا یسبح آیا ان میں سے کوئی ایک آدھ صورت۔ اسی طرح سورہ ملک، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، یہ کچھ پڑھنا بھی ثابت ہے۔ تو یہ سب پڑھے یا کچھ پڑھ لے، بہرحال اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ آدمی ایک مومن جو ہے غفلت کی نیند نہ سوئے، ضرورت ہے کہ ان چیزوں کا اہتمام، ان آداب کا، یہی ہماری زندگیوں میں برکت اور سکون اور طمانینت ڈالنے والی چیزیں ہیں۔ آج ہم نے ان سارے اعمال کو چھوڑ رکھا ہے جس کے نتیجے میں ہمارے دن اور رات بے چینی سے گزرتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا عبد الرحمن بن مہدی قال اخبرنا سفیان عن سلمة بن کہیل عن قریب عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام حتی نفخ۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے۔ آگے ایک باب کے بعد حضور کی عبادتوں کا جہاں تذکرہ آ رہا ہے اس میں یہ روایت تفصیل سے آئے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس چھوٹے تھے، صغیر بچے تھے، لیکن شوق دیکھو، ان کو ایک مرتبہ خیال آیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کو کیسی نماز پڑھتے ہیں ذرا دیکھنا چاہیے۔ آج بچے تو چھوڑو، بڑوں کو بھی کبھی بھول سے یہ خیال نہیں آتا۔ تو بہرحال وہ یہ معلوم کرنے کے لیے کہ رات کے نماز کا حضور کا معمول کیا ہے، حضرت ام المومنین میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی خالہ ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے سوچا جس روز حضور کی باری ہوگی خالہ کے یہاں لیٹنے کی میں بھی چلا جاؤں گا۔ چنانچہ وہ چلے گئے اور اس رات وہیں سو گئے۔ آگے وہ قصہ آ رہا ہے، حضور نے ان کو اپنے ساتھ بستر پر ایک طرف لٹایا اور تو رات کو پھر حضور اٹھے اور جو عمل کیا وہ سب۔ تو یہاں اتنا کہتے ہیں کہ تہجد کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لیٹے، تہجد پوری کرنے کے بعد نام حتی نفخ، جو آپ کے ناک جو ہے خراٹوں کی آواز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تھے تو خراٹوں کی آواز آتی تھی۔ وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَخَ فَأَتَاهُ بِلَالٌ، اور پھر جو ہے تہجد کے بعد فجر میں تھوڑا وقت باقی تھا، آپ لیٹ گئے، خراٹوں کی آواز آنے لگی، یہاں تک کہ جب صبح صادق ہوئی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور فَآذَنَهُ بِالصَّلَاةِ، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی نماز کا وقت ہو گیا فجر کا۔ چنانچہ آپ اٹھے اور صلی، 2 رکعت جو پڑھی جاتی ہے فجر کی سنتیں وہ آپ نے ادا فرمائی۔ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ، پر وضو نہیں کیا۔ بس یہاں تو جو ہے چونکہ نبیوں کی نیند ایسی ہوتی ہے کہ اس سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے۔ نبی جب سوتے ہیں تو غفلت سے نہیں سوتے۔ حضور فرماتے ہیں تنام عینایا ولا ینام قلبی، میں جب سوتا ہوں تو میری آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن دل بیدار رہتا ہے۔ تو گویا اس لیے
حضرات انبیاء کی نیند ان کے حق میں وضو کو توڑنے والی نہیں، امتیوں کی نیند تو وضو کو توڑنے والی ہے، لیکن حضرات انبیاء کی نیند نہیں۔ بہرحال وفی الحدیث قصۃ، جو امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حدیث کے اندر قصہ ہے، وہ قصہ آگے آنے والا ہے آئندہ باب کے اندر۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بعدد ما تحب و ترضا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، قصوروار ہیں۔ اے اللہ اب تک کی ہماری زندگی تیری نافرمانیوں میں گزری، تو نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ان کو بجا نہیں لائے، جن چیزوں سے تو نے منع فرمایا انہی کا ارتکاب کرتے رہے، گناہ کر کر کے لذتیں حاصل کرتے رہے، اور تیرا دیا ہوا رزق کھا کھا کر تیرا مقابلہ کرتے رہے۔ اے اللہ اگر تو نے ہماری مغفرت نہیں فرمائی ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا۔ مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے۔ اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین، ہمارے اہل و عیال، ہمارے بھائی بہن، ہماری اولاد در اولاد، ہمارے اعزاء اور اقارب، ہمارے اساتذہ اور مشائخ، ہمارے دوست اور احباب، ہمارے محسنین و متعلقین، مخلصین و محبین، اور جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا لکھا، جو ہم سے دعاؤں کی توقع اور امید رکھے ہوئے ہیں، اور تمام مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات، پوری امت محمدیہ کی مغفرت فرما۔ ہمارے چھوٹے اور بڑے، ظاہر اور پوشیدہ، اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، گناہوں کی نفرت اور نیکیوں کی رغبت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے۔ ایک لمحے کے لیے بھی تیری معصیت اور تجھ سے غفلت میں مبتلا ہونے سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے۔ تمام رذائل سے اے اللہ ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما۔ تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما۔ تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما۔ دوام ذکر و دوام طاعت کی توفیق عطا فرما۔ تمام اعمال میں اخلاص، اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما۔ ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما۔ ہماری تمام ضروریات کی اے اللہ تو اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما۔ ہمیں کسی کا محتاج اور دستنگر نہ بنا،
ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما، ہماری اولادوں کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما، برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے اے اللہ ان کی پوری حفاظت فرما، اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے۔ اے اللہ جن بچوں نے ابھی حفظ قرآن پاک کی تکمیل کی ہے ان دونوں کو بے انتہا قبول فرما، جس طرح ان کے سینوں کو قرآنی الفاظ سے مالا مال فرمایا، قرآنی علوم و معارف سے بھی ان کو مالا مال فرما، قرآنی اعمال صالحہ کا ان کو اہتمام نصیب فرما، قرآنی اخلاق فاضلہ سے ان کو آراستہ فرما، دن اور رات کی مختلف گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس کا حق حفظ ادا کرنے کی ان کو توفیق اور سعادت عطا فرما۔ حفظ قرآن کی تکمیل پر جو وعدے تو نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دیے ہیں ان وعدوں کو ان بچوں، ان کے والدین، ان کے اساتذہ، ان کے مربیوں، ان کے اہل خاندان کے حق میں پورا فرما۔ جنہوں نے بھی اپنی اولادوں کو حفظ میں لگا رکھا ہے اے اللہ ان کے لیے حفظ کی تکمیل کو آسان فرما۔ اے اللہ ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام ماتحتوں کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے، نماز کا عشق اور محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے، نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، نماز کا خشوع و خضوع ہمیں عطا فرما، نماز کی انوار و برکات سے ہماری زندگیوں اور ہمارے گھروں کو منور اور معمور فرما، عبادات کا اہتمام نصیب فرما، معاملات کی درستگی عطا فرما، معاشرت کا حسن عطا فرما، آپسی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما، آپس کی حق تلفیوں سے اے اللہ ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما۔ اے اللہ جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اس سے نجات عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اے اللہ اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پوری حفاظت فرما۔ پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے، اے اللہ مظلوم کی حمایت فرما، ایمان و اسلام کی ہوائیں چلا دے، ہر فرد بشر کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ انتخابات کا سلسلہ جاری ہے، اے اللہ ان کے نتائج کو اسلام اور اہل اسلام کے حق میں خیر اور بھلائی کا ذریعہ بنا دے، امن و امان کی فضائیں قائم فرما، اسلام اور اہل اسلام سے متعلق برادران وطن کے قلوب میں جو غلط فہمیاں اور بدگمانیاں ہیں اے اللہ محض اپنے فضل سے دور فرما، قوموں میں آپس میں میل ملاپ پیدا فرما کر اس ملک کو بھی اے اللہ ترقیات سے نواز دے، اے اللہ سب کو اے اللہ اپنی اپنی جگہ پر خوشحالی سے اے اللہ مالا مال فرما، سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہاں موجود اور اس مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما،
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك.